سامعین کرام، جتنے لوگ پیچھے بیٹھے ہیں ذرا سامنے آ جائیے۔ آگے آنے میں کیا ہوتا ہے، آپ کو بھی سننے کا مزہ آتا ہے۔ کیا بھائی انہوں آ رہے جا رہے ہیں، خیریت تو ہے نا انہوں؟ ہاں، کوئی اٹھنے اٹھیے، آوازوں کو بھی کم کرائیے، کیونکہ رسول کا ذکر ہے۔ یہ عام تقاریب کے علاوہ تقاریب ہے یہ، اس لیے مائک کو نکالو بابا۔ یہ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ عزیزان محترم، آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے آج یہاں سیرت کی محفل کو سجایا گیا ہے، اور اللہ کے رسول کے ذکر کو سننے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ موقع اللہ انہی کو دیتا ہے جس پہ اپنا فضل فرماتا ہے، اپنا کرم فرماتا ہے، اور آپ حضرات ماشاءاللہ یہاں جمع ہو کر دین کی بات کو سننے کے لیے آپ نے اپنا وقت نکالا۔ اللہ اس کے وقت کے بدلے آپ کو جزا عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے لیے رحمت بن کے آئے، ہر انسان کے لیے، ہر پرند کے لیے، ہر چرند کے لیے، ہر ایک کے لیے میرے آقا رحمت بن کر آئے۔ اور آپ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، میری امت بھی سب کے لیے رحمت ہے، ہم بھی سب کے لیے رحمت بننے کی کوشش کیجیے، اور یہ کوشش کیجیے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سے خود بھی واقف ہو اور اپنے گھر والوں کو بھی واقف کرائے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے فضل سے، اپنے کرم سے آپ کو اور مجھے، آپ کے امتیوں میں مجھے پیدا کیا۔ آپ کو معلوم ہے میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ پورے انبیاء دنیا میں جتنے آئے، 1.25 لاکھ کے قریب پیغمبر آئے، انبیاء آئے، لیکن اللہ کے پیارے رسول کا مقام اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا۔ امام الانبیاء یعنی تمام جتنے پیغمبر آئے تھے، معراج میں آپ تشریف لے گئے، معراج سے آپ کو سفر کرایا گیا۔ ایک مقام ایسا آتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے ملنا چاہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہے، تو اپنے حبیب کو آپ نے بلایا۔ کیسے بلایا؟ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، بھیج کر کہا کہ جاؤ جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلانے کے لیے ایک ایسی سواری بھیجی، ایسی تیز سواری بھیجی کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم رہتا تھا۔ ایسی سواری پہ بیٹھ کے میرے اور آپ کے آقا مسجد مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تشریف لے گئے۔ وہاں بیت المقدس میں آپ کو پورے پیغمبر جمع تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، نوح علیہ السلام بھی تھے، سب پورے پیغمبر، یحییٰ علیہ السلام بھی تھے، جتنے پیغمبر آئے سب کے سب موجود تھے۔ اور سب کے درمیان میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑ کر امامت کی جگہ کھڑایا، اور امامت کی جگہ کھڑا کرنے کے بعد کہا کہ آج آپ نماز پڑھائیں گے۔ اور آپ کو معلوم جتنے پیغمبر آئے تھے پورے کے پورے میرے رسول کے پیچھے نماز ادا کیا، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے امام الانبیاء، انبیاء کے امام۔ آج ہم انہی کی یاد بنا رہے ہیں، اور ان کی یاد بنانے کے لیے میرے کو اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم کو یہ طے کر لینا ہے کہ آج کی محفل کے بعد ہم بھی نماز پڑھیں گے، ہم بھی اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے عمل کریں گے۔ جب ہم یہ عمل کرنے کا ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے کو عمل کرنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مددگار بن جائے گا۔ آپ سب تاجر ہیں، آپ سب کام کرنے والے ہیں، آپ خود محنت کرنے والے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر چیز محنت کے بعد ملتی ہے۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ محنت کے بعد ملتی ہے، اور محنت آپ جتنی کریں گے دنیا میں اتنی آپ ترقی کریں گے۔ اور دنیا میں ترقی اسی وقت ممکن ہے جب اللہ چاہے۔ ایسے ہی جب تک ہم اللہ کے ماننے والے نہ بن جائے، اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والا نہ بن جائے، اس وقت تک اللہ آپ کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عزت، وہ عظمت آپ کو عطا نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ کا اور میرا عمل یہ ہونا کہ ہمارے رسول پہ کثرت سے درود پڑھنا۔ ہم لوگ کام تو کرتے ہیں، خاموش کرتے، خاموش کرنے کے بجائے آسان طریقہ یہ ہے اللہ کے رسول پہ درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ درود تو یاد ہے نا اپنے کو، تو درود کو کثرت سے پڑھیے۔ آپ درود شریف پڑھتے جاتے ہیں تو آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا رزق، آپ کے تمام معاملات میں اللہ کے رسول پہ درود پڑھنے کی وجہ سے برکتیں آتی ہیں۔ اور آپ کو اور مجھے اللہ کے فضل سے رہتے ہم ہندوستان میں ہیں، لیکن جب آپ اللہ کے رسول پہ درود پڑھتے ہیں تو یہ درود پورے کا پورا لے جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے رسول فلاں مقام پر ایک پروگرام ہو رہا تھا اور بہت سے لوگ جمع تھے اور سب نے آپ پر درود بھیجا ہے، آپ ہندوستان میں ہیں اور آپ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ مدینہ شریف میں ذکر ہو رہا ہے، اور مدینے میں میرے رسول کے سامنے فرشتے آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو اور مجھے درود پڑھنے کی عادت ڈالنا ہے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ ذرا آپ کچھ تو جواب دو آپ لوگ۔ ماشاءاللہ ہمارے پورے نے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے سے فارغ ہو گئے کیا آپ لوگ؟ کھانا ہے نا؟ پھر کھانا ہے تو ذرا پھر کھانے سے پہلے ذرا اچھی اللہ کا ذکر کرتے رہے تو بھوک بھی بڑھتی، اپن دسترخوان کا حق بھی ادا کر سکتے، ورنہ دسترخوان میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ ہم کو معلوم ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے اگر کوئی کھانا شروع کرتا ہے اللہ اس کے دستر میں برکت دیتا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، میرے رسول نے فرمایا صبح ایک جگہ ایک دستر پہ کھایا کرو۔ جب تم ایک دستر پہ کھانا کھاتے ہیں یعنی ایک وقت بیٹھ کے صبح کھانا کھاتے ہیں تو تمہارے گھروں میں بھی اللہ برکت دیتا ہے، آپ کے رزق میں بھی برکت دیتا ہے، آپ کے گھر میں ایسی برکت آتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی رسول سامنے بیٹھے ہیں، صحابی بھی کھانا کھا رہے ہیں، میرے رسول بھی کھا رہے ہیں۔ کھانا کھاتے کھاتے ان کو یاد آیا میں درود نہیں پڑھا، یعنی میں دعا نہیں کیا اور بسم اللہ بول کر نہیں کھایا، اور انہوں نے جب ان کو یہ خیال آیا تو انہوں نے فوری کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، مسکرا کے ان کے طرف دیکھے، دیکھ کے کہا کہ میاں جب سے تم کھانا کھا رہے تھے نا میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارے ساتھ شیطان بھی تمہارے ساتھ برابر کھا رہا تھا، یعنی ایک نوالے میں سے کچھ حصہ تمہارا شیطان کھا رہا تھا۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا تم جب بسم اللہ پڑھے تو تمہارے دستر پہ سے جو شیطان آ کر تمہارے دستر کی برکت کو ختم کر رہا تھا، اللہ نے وہ شیطان کو تمہارے پاس سے دور کر دیا اور تمہارے کو بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اس میں برکت بھی عطا فرما دیا۔ ہم بھی اپنا کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ بولنا، دوسرا کھا رہا تو بسم اللہ نہیں بولنا۔ اپنا دوسرے کو بہت دیکھتے ہمیشہ، انہیں کیا کر رہا، انہیں کیا لیا، انہیں کیسا ہے، یہ نہ کو دیکھو، اپن یہ دیکھو کہ اپن کیا کر رہے ہیں، اپن وہ عمل کرو جس سے آپ کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان کیا ہے معلوم، آپ کی فیلڈ میں بھی آپ کے لوگوں میں بھی ہمارے نوجوان بیکار باتوں میں رہتے، ادھر ادھر کی باتوں میں رہتے، لیکن وہ باتوں کو ماشاءاللہ ایک بات تو ہے، میں مانتا ہوں کہ مساجد میں آپ لوگوں کی تعداد دیکھ کے خوشی بھی ہوتی، ماشاءاللہ نماز میں بہت سے لوگ آتے ہیں، مگر نوجوان طبقہ ابھی بھی ذرا پیچھے ہے، ذرا آپ لوگ ان کو جگانا۔ دیکھیے جب ہم کام کرتے ہیں ایک ساتھ تو آپ کو ایک شخص آ کے، ایک پولیس والا آ کے ایک اپنے دوست کو لے جا رہا، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں نہیں میرے پولیس والے کے سامنے، بھائی میرے دوست کو کہیں کو لے جا رہے ہیں، اس سے بحث کرتے، اس سے تکرار کرتے، آپ یہ پولیس والے سے کر رہے ہیں۔ ایسے ہی کل آپ کو آپ کا دوست اگر جہنم میں جاتا رہے گا اور وہ آپ کو جہنم میں جاتے ہوا دکھے گا تو آپ کیا بولیں گے؟ دنیا میں آپ اس کو یہ سمجھا دیتے میاں نماز پڑھو اللہ خوش ہوتا، اپن بولے نہیں، اس کو یہ نہیں بولے دیکھو میاں سچ بولو اللہ خوش ہوتا، ہم نے بولا نہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ صرف کام 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 میں اپنے آپ کو لگا کے رکھا، کام سے ہمارے کو پیسے تو مل گئے مگر اللہ کی محبت، اللہ کی رضا ہم کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش کریے کہ آپ جب بھی کوئی کام کرے بسم اللہ بول کے کیجیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کھانا کھائے تو بسم اللہ بولنا ہے، ہر کام میں بسم اللہ بولیے، ہر کام میں بسم اللہ بولنے سے اللہ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ ایک میاں بیوی تھے، میاں بیوی کے اندر محبت بھی تھی مگر میاں کے اندر کیا تھی، یہ بات کو انہیں بسم اللہ بولتی ہے، آخر کیوں بولتی ہوگی یہ؟ اگر بسم اللہ نہیں بولے گی تو کیا ہونے والا ہے؟ آج ہم لوگ بھی بولتے ہیں، بہت بولتے ہیں اللہ اللہ، اللہ نہیں بولے تو کیا ہونے والا ہے؟ مگر معلوم بسم اللہ بول کے جب وہ عورت بولتی تو ان کو ہمیشہ ذرا غصہ آ جاتا تھا، یہ میری بیوی ہمیشہ اللہ کا نام کیوں لیتی ہے؟ اس کے بعد ایک دن کیا ہوا، ایک دن یہ ہوا کہ لا کے اس نے ایک انگوٹھی دی، دے کے کہا کہ یہ چھپا دیجئے میں شام میں آپ سے لے لوں گا آ کر۔ وہ انگوٹھی بیوی کو دی، بیوی نے لے جا کر وہ بسم اللہ بول کر وہ انگوٹھی ایک مقام پر رکھ دی۔ آپ کو دیکھیے جب یہ انگوٹھی رکھ دی، یہ بندہ دیکھ رہا تھا، یہ شخص دیکھ رہا تھا، کچھ دیر کے بعد وہ انگوٹھی غائب کر دیا۔ غائب کرنے کے بعد کہا کہ بھائی اپنے کام میں لگ جاؤ، میں شام میں آؤں گا تب میرے کو انگوٹھی واپس کر دینا۔
اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر یہ انگوٹھی چرا لیتا ہے، چرا لے کر اپنے تالاب میں ڈال دیتا ہے، تالاب یعنی پانی میں ڈال دیتا ہے۔ جب پانی میں ڈال دیتا ہے وہ انگوٹھی، تو آتا ہے کتابوں میں کہ شام میں آتے آتے بیوی نے کہا کہ مچھلی لے کے آؤ، مچھلی لے کے آؤ، شام میں مچھلی کھائیں گے اپن۔ یہ شخص مچھلی لے کر آ جاتا ہے، اور جب مچھلی کو کاٹتے ہیں تو وہ انگوٹھی پھر مچھلی کے پیٹ سے اس کو مل جاتی۔ کس کو ملتی؟ یہ خاتون کو مل جاتی۔ جب یہ خاتون کو انگوٹھی مل جاتی تو اس نے کہا میں تو صبح میں الماری میں رکھی تھی، یہ الماری کی انگوٹھی جو ہے اس یعنی مچھی کے پیٹ میں کیسا گئی؟ بڑی تحقیق کے بعد شوہر نے شام میں آ کر پھر اکڑ کے کہا میری انگوٹھی واپس دیو۔ آج کل آپ لوگ بیوی پہ ڈھاکہ ڈالتے، دوستوں پہ ڈالتے کیا آپ لوگ؟ اچھا دوستوں پہ ڈھاک ڈالے تو دوست اپنے کو قبول کرتے، ایک بیوی رہتی بیچاری آپ کے ڈھاکوں کو قبول کر لیتی۔ تو انہوں نے کیا کیا، بیوی سے کہا انگوٹھی لا کے دو میرے کو۔ وہ گئی، وہ انگوٹھی لا کے اس کو دے دی۔ یہ حیران کہ بھائی میں تم انگوٹھی رکھے تھے، پھر آج انگوٹھی میں منگایا تو لا دیے۔ اس نے کہا کہ میں بسم اللہ بول کے رکھی تھی، اور بسم اللہ بول کے مچھلی کاٹی، مچھلی جب کاٹی تو اللہ نے مجھے وہ انگوٹھی دلا دی۔ اس شخص نے کہا ہاں ہاں تمہارا اللہ ہی تمہاری مدد کیا، کیونکہ میں نے یہ انگوٹھی لے جا کر پانی میں ڈال دیا تھا، اللہ نے تمہارے نام لینے کی وجہ سے، تمہارے مقام کی وجہ سے تم کو عزت دینا چاہا، اس لیے اللہ نے کسی ذریعے سے تم کو وہ انگوٹھی دلا دیا۔ ہم بھی عمل کرو بسم اللہ بول کے، بسم اللہ کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے ہر کام میں برکت ہوگی۔ غلہ کھول رہے ہیں بسم اللہ، جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں بسم اللہ، موبائل پہ بسم اللہ نہ کو بولو، ہر موبائل اٹھاتے وقت بسم اللہ بولے تو ادھر سے انا للہ پڑھ لیں گا۔ ہم لوگوں کے پاس انا للہ کی بھی بڑا پریشانی کا مسئلہ ہے۔ انا للہ معلوم نہ کب پڑھتے سو معلوم؟ ہاں معلوم ہے کہتے، صرف انا للہ مرے تو پڑھتے سمجھتے ہم لوگ۔ ہم لوگوں کے پاس ایسا نہیں ہے۔ میرے رسول نے فرمایا جو چیز تمہاری آنکھوں سے چھپ جائے، وہ تمہارے کو نظر نہ آئے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ اگر تم یہ پڑھیں گے تو اللہ تمہاری وہ چھپی ہوئی چیز کو جو شیطان چھپا دیا ہے وہ چیز تمہارے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا اگر معمولی کاڑی کی ڈبی بھی اگر آپ کی دور ہو جائے تو بسم اللہ بول کے لیا کرو، بسم اللہ بول کر اس کو استعمال کرو، تاکہ وہ آگ لگاتے وقت اللہ آپ کو آگ سے محفوظ رکھے گا۔ تو ہمارے کو یہ کوشش کرنا ہے کہ آج کے اس جلسے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو بھی سننا ہے، اور اللہ کے رسول کے احکامات پہ بھی چلنا ہے۔ تو آج میں دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلے تو محبت رسول پہ دو چار باتیں عرض کرتا ہوں کہ محبت کیسی ہونا، محبت ایسی ہونا کہ میرے رسول جیسے ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے رسول نے بتایا کہ صبح اٹھو تو نماز ادا کرو۔ پہلے فجر کی نماز سے آپ کو ٹائم ٹیبل بنا کے دیا گیا، فجر کی نماز ادا کیجیے، پھر نماز فجر ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تھوڑی تلاوت کر لیجیے۔ ہم لوگ قرآن تو ماشاءاللہ ہر زبان میں مل رہی ہے، اب تو اپنی زبانوں میں بھی آ گئی ہے، رومن انگلش میں بھی آ گئی، ہر زبان میں آپ کو قرآن پاک موجود ہے۔ قرآن پاک کو پڑھا کرو۔ قرآن پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ قرآن بھی آپ کے لیے سفارش کرے گی اور کہے گی کہ مولا یہ روز مجھے پڑھتا تھا، لہٰذا آج میں اس کی سفارش کر رہی ہوں۔ سفارش معلوم ہے نا، یعنی وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہے گی کہ مولا یہ پڑھتا تھا، میں اس کی وٹنس ہوں، میں گواہ ہوں، لہٰذا مولا اس نے مجھے محبت سے پڑھا ہے، اس لیے آج اس کے عمل میں اگر گناہ ہے تو میٹ دیجئے اور اس عمل کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیجئے۔ اور عمل کیسے ہونا؟ عمل ایسے ہونا کہ اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ
کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، کبھی کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ ہمارے کو بھی یہ کہا گیا کہ ہم بھی اپنی زبان کی احتیاط کریں، اپنی آنکھوں کی احتیاط کریں۔ آج کل موبائل جو ہے ایسے ایسے چیزیں دکھا رہا ہے کہ جس سے ہمارا نوجوان موبائل سے بہت سے چیزیں ایسے غلط سیکھ رہا ہے جو اللہ اور اللہ کو ناپسند ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ لوگا یہ کرنا کہ موبائل سے زیادہ کوئی اچھی جگہ کوئی اچھا واعظ ہوتا تو وہاں جا کے بیٹھنا۔ آج سمجھ میں نہیں آئیں گا تو کل سمجھ میں آئیں گا، کل سمجھ میں نہیں آیا تو بعد میں سمجھ میں آئیں گا۔ ایک وقت ایسا ہے کہ آپ لوگ تو ماہر ہیں ماشاءاللہ، کوئی چیز کو اگر چمکانا ہے تو آپ نہ کیسا چمکاتے ہیں، 4 وقت اس کی مالش کرے تو انہیں چمک جاتا۔ ایسے ہی اگر آپ کو اگر اللہ کے رسول کی محبت پیدا کرنا ہے تو 4 سے 6 وقت علماء کے ساتھ بیٹھیے، واعظوں میں جایا کیجئے، اچھی بات سننے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ آپ کے دل کو بھی چمکا دے گا، دل کو بھی آپ کو پرنور کر دے گا، آپ کی آنکھوں میں اللہ چمک عطا فرما دے گا، آپ کے دل میں چمک عطا فرما دے گا۔ اور جب دل میں اور آنکھوں میں چمک آ جائے گی پھر آپ کو وہ نعمتیں بھی مل جائے گی جو آپ طلب کریں گے، اللہ اس کو برابر آپ کو عطا فرمائے گا۔ ہم لوگوں کے پاس یہ بات رہتی ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے نہیں، دعا کرتے وقت بہت شارٹ دعا کرتے، اللہ میاں میرے کو یہ ہونا، بس ختم۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ایسا نہیں، لمبی دعا کرو، زیادہ بولو اللہ میاں کو، اللہ میاں ایسا دے، ایسا کر، ایسا میرے کو دے، ایسا دے۔ میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں، ایک مسجد میں ایک صاحب گئے، اپن بھی جاتے ہیں نا مساجد کو، ذرا بھائی ادھر توجہ دینا سبجنے اب ذرا، اب میں ورنہ سرکار کی محفل ہے اور سرکار کی محفل میں ادب سے بیٹھنا، کیونکہ آپ کو معلوم جہاں بھی اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے پورے محفل کو گھیر لیتے ہیں، پورے فرشتے آگے ٹھہر جاتے ہیں اور ہر سننے والے کا نام اللہ کے دربار میں انہوں پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک بندہ بیٹھ کے مسجد میں دعا کر رہا، اے اللہ میرے کو 1 کروڑ دے، 1 لاکھ دے، 1 کروڑ دے، 1 لاکھ دے۔ لوگ بولے میاں کتنے پیسے مانگ رہے ہیں تم؟ بولے میرے کو 1 کروڑ ہونا۔ بولے 1 کروڑ کئی کو ہونا؟ بولے نہیں بس میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، تم سے مانگ رہا ہوں کیا؟ میں نے بولا یہ ایک مصیبت ہے، اس کو 1 کروڑ نہ کو مانگو، بولے تو اپنے پہ پلٹ رہا۔ اب 1 کروڑ دے، 1 کروڑ دے بولتے جا رہا تو پیچھے والے بولے میاں اپنے کو دیکھ کے مانگ رہے بھائی۔ تو بولے میں اپنے کو نہیں دیکھ رہا ہوں، جو دینے والا ہے اس کو دیکھ کے مانگ رہا ہوں۔ وہ دینے والے کے پاس 1 کروڑ بھی 1 روپیہ ہے، تو میں کہیں کو چھوٹے پیسے مانگوں، میں زیادہ پیسے مانگتا ہوں، انہیں کتنے دیتا دیں دو، اس کی مرضی ہے۔ جیسے ایک غریب آتا اپنے پاس، آ کے بولتا میرے کھانے کے لیے مجھے کھانا کھلا دیجئے، 20 روپے دے دیجئے۔ آپ 20 روپے دیتے، بعض وقت کیا کرتے 5 روپے دے دیتے، ہے نا؟ ایسے ہی آپ بھی اللہ سے مانگتے رہیں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جتنا مانگے اتنا دیں گا، اتنا نہیں دیا تو اتنا دے دیں گا کہ آپ سکون سے زندگی گزار سکتے۔ ہارون رشید ایک بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ، اپنے انڈیا پلس انڈیا اتنی بڑی حکومت تھی اس کی۔ ایسی حکومت کا مالک ہوا، ایک وقت گاؤں کو چلے گیا، بہت پیاس لگی، دیکھا ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہے، وہ جھوپڑے میں ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس میں جا کر کہا بھائی مجھے بہت پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ تو وہ گاؤں والا جا کے ایک گلاس پانی لایا، پانی پی لیا، پی کر جاتے جاتے بولا میاں کبھی ہمارے شہر کو آئے وقت ہم سے تم جو بولے ہم تم کو ضرور دیں گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب بھی میرے کو ضرورت رہیں گی میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ جب آ جانے کی بات کہی اور چند دن کے بعد اتفاق سے اس کو کچھ ضرورت پڑ گئی پیسوں کی، جب پیسوں کی ضرورت پڑی تو اس نے فوری بادشاہ کے گھر کے طرف گیا، ہارون رشید کے گھر کے پاس گیا، جا کے بولا بھائی میں بادشاہ سے ملنے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ کیا کرتے مل کے؟ کہا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آ کے ملو میرے سے اور میں ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، وہ لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی تو جس سے ملنے آیا ہے نا وہ تو دعا کر رہا اللہ کے سامنے۔ بولے دعا کس کو بولتے؟
بولے وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے. بولے بادشاہ بھی مانگتا؟ بولے ہو مانگتا بادشاہ بھی. بولے جب کس سے مانگتا انہیں؟ تو بولے انہیں اللہ سے مانگتا. بولے انہیں بھی مانگتا تو پھر میں اس سے کہیں کیوں کہوں میں بھی اللہ سے مانگ لیتا ہوں جا کے. کیا بولا؟ میں بادشاہ سے کیسے مانگوں؟ میں انہیں بھی مانگ رہا میں بھی مانگ لیتا ہوں جا کے. اپنا یقین اس نے بتایا اور بتانے کے بعد اللہ نے اس کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی بھی نہیں کرا. اللہ نے اس کو وہ دیا جو اس کی ضرورت تھی. ہم بھی دعا کرتے رہے. معمولی چھوٹی سی اگر چیز بھی ہونا ہے آپ کو کہ آپ کو اگر ایک وقت آپ کو کانٹا ہونا ہے, ایک وقت آپ کو اگر ایک کوئی چیز ہونا ہے تو آپ اللہ سے مانگیے. ایک دوا ہونا ہے اللہ سے بولیے اللہ میاں میرے کو شام میں ایک دوا کھانا ہے اور دوا کھانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہے, مگر معلوم ہے آپ سے طلب کروں گا تو آپ دوا کا انتظام فرما دیں گے. آپ جب یہ بولیں گے اللہ آپ کو دوا کا انتظام بھی فرما دے گا. شرط یہ ہے اللہ دیتا بول کے مانگنا. دیتا کی نہیں بولے تو کچھ بھی نہیں ملتا. اچھی نیت سے مانگنا, اللہ پہ بھروسہ رکھ کے مانگنا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھتے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے تو دعا فرماتے. ہر معاملے میں دعا کرتے, ہر چھوٹی موٹی بات پر بھی دعا فرماتے میرے رسول. آپ بھی دعاؤں کا اہتمام کرو, دعاؤں کو اللہ کے سامنے خوب مانگا کرو, اور یاد رکھو اللہ کو سب سے زیادہ پسند اس سے مانگنا ہے. ہم لوگ اس سے نہیں مانگ کے سب سے مانگتے خرچ. میاں اتنا خرچ دینا بھائی بولتے, سب سے بولتے خرچ دو. ارے دینے والے سے بولو شاید خرچ نہیں دے کہ اللہ تمہارا ذریعہ کوئی اور پیدا کر دے, اللہ تمہاری مدد کا معاملہ فرما دے. اس لیے ہماری کوشش ہونا کہ دعا اللہ سے کرے. میرے رسول نے فرمایا دعا مخ العبادہ. میرے رسول فرماتے ہیں دعا بھی عبادت ہے. دعا عبادت ہے, جیسے نماز عبادت ہے ویسے دعا کرنا بھی عبادت ہے. ہم لوگ عموماً دعا کے وقت بہت کاہلی کرتے ہیں. اکثروں کو میں دیکھتا ہوں پہلے تو نماز کیسی کی پڑھتے ہوں, جتنے نماز میں باتیں کرنا ہے انہوں ذہن میں جو چلتے رہتا وہ پورے کما کرتے رہتے ہوں. ایک صاحب تھے نماز پڑھنے گئے عشاء کی, تین رکعت میں امام صاحب غلطی سے سلام پھیر دیے تو انہوں اللہ اکبر بول کے ان کو اٹھا دیے. ان اٹھ گئے, اٹھ کے چوتھی رکعت بھی پڑھا دیے. پورے لوگ پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں, پوری جماعت بنی ہوئی ہے پیچھے. سب نے کہا کہ بھائی 4 رکعت نہیں پڑھائے تھے, 3 رکعت پہ انہوں بیٹھ گئے تھے کیا؟ بولے ہاں 3 رکعت پہ بیٹھ گئے تھے. بولے آپ کو کیسا معلوم انہوں 3 رکعت پہ بیٹھ گئے؟ تو کیا اچھا جملہ بولا, ذرا غور کرو. انہیں بولا دیکھو ہر رکعت میں میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں, 2 دکانوں کا حساب کرا, 3 دکانوں کا حساب کرا, چوتھی دکان کا حساب ہی نہیں کرا میں انہوں بیٹھ گئے. میرے کو یاد آیا چوتھی دکان کا حساب نہیں ہوا, لہذا نماز 4 رکعت نہیں ہوئے, اس واسطے میں ان کو اٹھا دیا. ہم لوگ نماز میں بھی ٹھہرے تو اللہ میاں کے سامنے ٹھہرتے, وہاں جا کے وہ لینا ہے, وہاں سے گھر کو جانا ہے, وہاں سے یہ کرنا ہے. اللہ میاں بولتے ارے میرے سامنے ٹھہر کے دنیا کی سوچ رہا تو کیسا ٹھہرنا معلوم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے, اور نماز پڑھ رہے تھے تو کیا ایسا پڑھ رہے تھے کہ آپ کے پیر میں ایک یعنی تیر لگ گیا تھا, اور وہ تیر جو تھا ہلائے تو آپ ایسے تڑپ جاتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں نے کہا یہ تیر نکالے تو کیسے نکالیں؟ حضرت علی بات بات کو ہاتھ لگا کے تڑپ رہے ہیں. تو ایک نے کہا دیکھو علی کے اندر ایک خاص بات ہے, وہ ہمیشہ اپنی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں, مگر یہ تکلیف ایسی ہے وہ برداشت نہیں کر رہی, مگر ایک مقام ایسا ہے جہاں ہر تکلیف کو وہ برداشت کر لیتے. لوگوں نے کہا کہ وہ کیا عمل ہے؟ کہا کہ انہوں جب نماز پڑھتے رہیں گے نا اپن ان کا تین نکال لیں گے. انہوں اللہ سے باتوں میں اتنے مہور رہتے کہ ان کو دنیا کی فکر ہی نہیں رہتی, دنیا کی کوئی بات کا خیال ہی نہیں آتا. چنانچہ حضرت علی نماز پڑھ رہی تو یہ جا کے تیر نکال لیے بھی حضرت علی ہلے بھی نہیں.
کیونکہ میاں وہ آخرت کی آگ کے اور آخرت کے فکر میں تھے، ہم لوگ دنیا کی فکر میں رہتے۔ اللہ اکبر بول کے امام صاحب بولتے اپن شروع کرتے، کہاں جانا ہے اپنے کو۔ بعض اوقات تو آپ جتنے لوگ نماز میں ٹھہرتے ان سے پوچھو پہلی رکعت میں امام صاحب کیا پڑھے، کسی کو نہیں معلوم۔ بلکہ اگر برا نہ مانے تو میں بولتا ہوں ہمارے علماء رہے تو کہ ان کو بھی یاد نہیں رہتا پر پہلی رکعت میں کیا پڑھا۔ ہم لوگوں کو نماز پڑھتے وقت یہ دیکھ لینا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم یہ ذہن میں رکھ لیں گے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو آپ کی نمازیں بھی جو ہوگی وہ اللہ کو بھی پسند آئے گی، اور پھر روز قیامت اللہ آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے گا، اور یہ نماز بھی ایک انسانی شکل بن کے آئے گی، اور انسانی شکل میں آ کر اس نے کیا کیا رہے گی، اللہ سے عرض کرے گی کہ مولا یہ میری پابندی سے نمازیں پڑھتا تھا، اے میرے مالک میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کو جنت میں لے جائیے، جنت میں داخل کیجیے۔ دیکھیے آپ قرآن پڑھے تو وہ جنت میں لے جانے والا ہے، اگر آپ نماز پڑھیں وہ بھی جنت میں لے جانے والا ہے۔ تو ہم کو وہ عمل کرنا جو میرے رسول کو سب سے زیادہ پسند تھا، اور میرے رسول کو سب سے زیادہ پسند تھا کیا تھا؟ نماز کو ادا کرنا، نماز کو وقت پہ ادا کرنا، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، نماز پورے طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر رکھنا، کہیں دماغ اپنا بھٹکنا نہیں، کہیں اپنا ذہن نہیں بھٹکنا، بلکہ ہم کوشش کرنا کہ نماز کی پابندی کرے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو بتایا، وہ میرے رسول نے جو بتایا وہ سب ہماری بھلائی کے کام ہیں۔ ہمارے عمل کر لیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، ہمارے رسول کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آخرت میں آپ کو اس کا اجر ملے گا، اگر آپ روزے رکھتے ہیں تو آخرت میں روزے بھی آپ کی سفارش کریں گے، اور آپ ہر عمل جو کریں گے اللہ کو جو پسند آنے والا عمل ہے وہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ تو ہم کوشش کریں گے نماز ادا کرنے کی، 5 وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو بولو، ماشاءاللہ نہیں بولے تو نہیں آتا بولنا انشاءاللہ۔ بولو، منہ ہلاؤ، روڈ پہ ٹھہرے تو ماشاءاللہ دیکھتا ہوں اتنے منہ ہلتے رہتے، اپن سانے والا بیزار ہو جاتا، کیا باتاں کر رہا بھائی بندہ یہ بول۔ اور جہاں بولنا ہے وہاں خاموش بیٹھے ہیں، تو آپ نماز کی پابندی کرنے کا عہد کر لیجئے۔ اور دوسری بات، نظروں کی حفاظت کی، نظروں کی حفاظت کیجئے، کانوں کی حفاظت کیجئے، زبان کی حفاظت کیجئے۔ یہ 3 حفاظت کرنے کے آپ کو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ نظروں کی حفاظت ایسے ہے کہ وہ عمل، وہ بری چیز نہیں دیکھیں گے جو ہماری نیکیوں کو کم کرنے والی ہے، اور زبان سے شکایت نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، کسی کو برا نہیں بولیں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے۔ جب ہم یہ 4 چیزیں اگر یہ نہیں کریں گے زبان سے، اس کا بھی اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو اپنی مددگار بنانا، ہم بھی کسی کی مدد کرنا اور ان کو بھی مدد کرنے کا طریقہ سکھانا۔ ہمیشہ کوشش کرنا کہ اپنے ساتھی کو کسی کے سامنے جھکنے کی نوبت نہ آئے، بلکہ ہر اپنا ساتھی جو ہے ضرورت ہے اس کو تو اپن آگے بڑھ کے اس کی ضرورت کو پورا کریے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے ملنے سے، آپ کی مدد کرنے سے اللہ اس کا بھی آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور گھر والوں سے اچھا سلوک کریے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کو محبت سے دیکھتا ہے اللہ اس کو بھی اجر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اجر میں اضافہ کرنے کے لیے بہت سے کام انجام دیتا ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے، کوشش کریے کہ اپنے رب کو راضی کریں اور اللہ سے اپنی رضامندی کا اظہار کروائے، اللہ کو اپنی خوشنودی اللہ کی حاصل کرے۔ میرے عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو رحمت بن کر آئے، اور رحمت بھی ایسا بن کے آئے کہ دوست کے لیے بھی رحمت، دشمن کے لیے بھی رحمت، ماننے والے کے لیے رحمت اور نہیں ماننے والے کے لیے رحمت۔
سب کے لیے میرے اللہ کے رسول رحمت بن کے آئے تھے۔ آپ کو معلوم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ آ کے شکایت کرتے تھے۔ اونٹ بے زبان جانور ہے، مگر کمال کی بات یہ ہے، آ کے ایک وقت سرکار کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ سرکار نے پوچھا کیوں رو رہا ہے انہیں، کون ہے اس کا مالک؟ کہا کہ فلاں صاحب اس کے مالک ہے۔ تو کہا کہ ان کو بلا کر لاؤ۔ جب بلا کر لایا گیا اور جب وہ آئے تو میرے رسول نے ان سے پوچھا میاں تمہارا اونٹ شکایت کر رہا ہے۔ کہا اونٹ میرا شکایت کر رہا آپ کو؟ کہا ہو شکایت کر رہا۔ بولے اونٹ بھی شکایت کرتا میرے رسول؟ کہا ہاں، اللہ نے میرے کو ہر ایک کی زبان جاننے والا بنایا۔ اونٹ کی بھی زبان سمجھتا ہوں میں، انسانوں کی بھی زبان سمجھتا ہوں، پرندوں کی بھی زبان سمجھتا ہوں، ہر جانور کی زبان بھی میں سمجھتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو کیا ہوا، اونٹ جو ہے جس کا تھا وہ مالک آیا۔ مالک آ کر اس سے پوچھا بھائی یہ آپ کیا فرما رہا سرکاری، یہ کیا کہا آپ سے؟ تو میرے رسول نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ اونٹ میرے مالک جو ہیں اونٹ کے، وہ نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے گھر والے بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے رسول مجھے خوف ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ ان کے وجہ سے عذاب نہ آ جائے اور ان کے اوپر عذاب آنے کی وجہ سے مجھے نقصان نہ پہنچے۔ اونٹ کو معلوم ہے نماز پڑھنا اور اپنے جیسے لوگوں کو نہیں معلوم ہے نماز پڑھنا۔ اونٹ کہہ رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ کو اور مجھے نماز پڑھنا چاہیے۔ آپ کو اور میرے کو ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ ایک ہرنی بنی ہوئی ہے، ہرن جو ہوتی ہے نا وہ بنا ہوا ہے۔ میرے رسول کو اس نے آواز دی، آواز جیسے وہ نکالتا ہے وہ اس نے آواز نکالی۔ سرکار سمجھ گئے مجھے کچھ کہنا چاہ رہا ہے، وہ قریب گئے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قریب گئے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بے زبان ہوں اور میرے بچے ہیں میرے آقا، اور اس نے میرے کو پکڑ لیا ہے، اگر میں وہ لوگوں کو دودھ نہ پلاؤں گی اور ان کو اگر میں اپنا بیٹوں کو ویسے ہی چھوڑ دوں گی تو مجھے ڈر ہے کہ کل میرے بچوں کو کوئی بھیڑیا کھا لے گا، کوئی شیر کھا لے گا، لہٰذا آپ ایک کام کیجئے میرے آقا، میرے کو تھوڑی دیر کے واسطے چھوڑنے کے لیے بولیے، اگر یہ چھوڑ دے گا تو میں جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ سبحان اللہ، میرے رسول میرے آقا کیسے کرم کا معاملہ فرمانے والے تھے۔ آپ نے کہا کہ تو جا اور تیری جگہ میں ٹھہرتا ہوں، جب تک تو واپس نہ آئے میں یہاں کھڑا رہوں گا۔ وہ ہرن گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلائی اور فوری بھاگ کے آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ رحم آ گیا اور اللہ کے رسول نے وہ جو پکڑ لیے تھے ان سے کہا کہ بھئی یہی اس کو بیچتے ہو تم؟ کہا بیچ دیتا ہوں۔ بولے کتنے پیسے میں بیچو گے؟ بولے اتنے پیسوں میں بیچوں گا۔ آپ نے وہ پیسے دیے، وہ ہرن کو لیا اور اس کو آزاد کر دیا، کہا کہ جا آج سے تو اپنے بچوں کو دودھ پلا لے اور خوش رہے، اچھے رہے۔ میرے عزیز، میرے رسول تو جانوروں پہ رحم کھاتے تھے، میرے رسول تو معمولی چیزوں پہ رحم کھاتے تھے، مگر ہمارے سے آج وہ غفلتیں ہو رہی ہے، وہ ہم غلطیاں کر رہے ہیں جو ہمارے رسول نے ہم کو منع کیا ہے۔ اس لیے آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اگر کوشش کرنا کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا عمل ہو رہا تو ہم اس کو اپنے عمل کو درست کرے، کسی کو اپنے تکلیف نہ پہنچائے۔ اگر جو کاروبار کر رہا اس میں اس کی مدد کریے، اگر مدد نہیں کر سکتے تو اس کو نقصان بھی مت پہنچائیے، اس کو تکلیف بھی مت دیجیے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی کے اوپر رحم کا معاملہ فرماتے، دوست پہ بھی رحم فرماتے، دشمن پہ بھی رحم فرماتے، اپنے والے پہ بھی رحم فرماتے، نہیں ماننے والے۔
ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے. ہر ہفتہ ہمارے پاس قرآن پاک کا تھوڑا سا ترجمہ بیان کیا جاتا اور کچھ اچھی باتیں بتائی جاتی. یا اندیشہ گلزار فنکشن ہال کے پیچھے حافظ صاحب کا مکان میں تو چہارشنبے کے دن محفل ذکر بھی ہوتا. ذکر بولے تو اللہ اللہ یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنے کا موقع ملتا. ذرا وقت نکال کے آیا کیجیے تاکہ اپنے کو کوئی اچھی باتیں معلوم ہو سکے. اب ہمارے کاؤنسلر صاحب سے میری گزارش ہے، دو جملے آپ کی زبان سے نکلے تو پھر لوگوں کے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ. حسام الدین ثانی جعفر پاشا صاحب امیر ملت اور تمام بنگالی تنظیموں کے ذمہ داران،